सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में शायद आपके इल्म में हो कि जो लोग तालीम याफ्ता नहीं हैं वही जाहल हैं, मगर पढ़े लिखे लोग भी मेरा ख्याल है कि जहालत में नंबर 1 है। और ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि कई दफ़ा तो शर्म आती है कि ये लोग यहाँ तक पहुँच कैसे गए। सुप्रीम कोर्ट के वकला, हाई कोर्ट के वकला, और फिर ऐसी तकरीरें करेंगे, ऐसे बयानात जारी करेंगे कि मेरी समझ से बाहर है कि अगर इन्होंने तालीम हासिल करके भी अपनी आवाम को या ख़ुद इन्होंने इसी दौर में रहना है तो फिर तालीम का फ़ायदा भी कोई नहीं। तालीम इसलिए हासिल करते हैं ये जो वकला हमारे हैं, सारे नहीं, मैं चंद एक की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में अभी मैं आपको बताऊँगा कि लोगों को गुमराह करें, लोगों से लूट मार का तरीका वकला का एक अलहदा ही है। बहुत कम पाकिस्तान में ऐसे वकला मिलेंगे जो शरीफ-उन-नफ़्स होंगे और जो ईमानदारी के साथ अपना काम जो है वो अंजाम देते हों। पाकिस्तान के वकला की हिस्ट्री चेक करें, उसमें अच्छे वकला भी थे। ये अपने कायद-ए-आज़म भी वकालत के शोबे से तल्लुक़ रखते थे, मगर ज़्यादा अक्सरियत जो है वो मेरा ख़्याल है कि ना तो इस्लामी तालीमात को समझ पाई और ना पाकिस्तान के आइन को, ना पाकिस्तान के कवानीन को। पिछले दिनों चिन्योट में एक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकला थे उन्होंने शिरकत की। अंदाज़ा लगाएं आप यहाँ से। और वहाँ पे जो तकरीरें की गई वो और भी मेरा ख़्याल है कि इनकी जहालत की सोच का सबूत दे रही हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अपनी तरफ से तो बड़े ये तीसमार खां बनते हैं, मगर अगर गौर किया जाए तो पाकिस्तान के वकला ठीक होते, हमारे जज ठीक होते तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती कि पाकिस्तान मज़हबी नफ़रत में इतना आगे निकल चुका होता। पिछले दिनों भी एक वाक़या पेश आया, उससे पहले भी वाक़यात पेश आते रहते हैं और इसमें मेरा ख़्याल है कि ये जज भी कसूरवार है, वकील भी कसूरवार है और इन लोगों के ऐसे फ़ैसले जिनकी वजह से आज कौम जो है इंतशार का भी शिकार है। कौम की ये हालत है कि वो इंसाफ के लिए तरसते हैं। किसी भी जगह जाना, वकला ने इतनी भारी फीसें रखी होती हैं अपनी, आम आदमी, आम शहरी जो है वो मेरा ख़्याल है कि ये फ़ीस अदा भी नहीं कर पाता। और इनकी प्रोटोकॉल देख के, इनका रहन-सहन देखे तो आपको पता चल जाएगा कि रिज़्क़ हलाल के साथ ये सारा कुछ नहीं बनता। अगर आप माकूल फ़ीस लें और ये समझ के कि कोई आपके पास सवाली आया है तो उसकी खिदमत करनी है, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, मगर वो दूर-दूर तक आपको नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान। एक वकला है, अब नाम क्या लेना है, उन्होंने जी कहा कि जो अहमदी हैं उनकी शरीयत ख़त्म की जाए, नेशनलिटी ख़त्म की जाए। और तकरीर देखें, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये तालीम याफ्ता जाहल लोगों की अक्ल और सोच देखें। उसने कहा जनाब क्यों ख़त्म की जाए? वजह ये है कि आईन पाकिस्तान इनको कहता है जनाब आप अक़लियत हैं, आप मुसलमान नहीं, और ये पहले अपने आप को काफ़िर माने और फिर इनको जो शरीयत है वो बहाल रखने का हक़ है। और फिर एक और वो साहब उठे, उन्होंने कहा जनाब कि कोई मरदमशुमारी के हिसाब से जो पाकिस्तान में अहमदी हैं या लाहौरी हैं वो 3 लाख के करीब हैं और बाकी कोई 25 करोड़ जो हैं या 22 करोड़ जितने भी हैं वो, या 20 करोड़ लगा ले जो भी, वो मुसलमान हैं और जो 3 लाख हैं वो इनका हक़ छीन रहे हैं। यहाँ से मेरा ख़्याल है कि जिन लोगों के ज़हन में होगा कि ये पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग हैं, इनकी सोच का पता चल गया होगा कि 3 लाख लोग जो हैं इनका हक़ छीन रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आए दिन जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, जिस तरह के
ظلم و ستم وہاں پہ چلتے ہیں، جھوٹی FIR، جھوٹے کیس، لوگوں کو بے گناہ قتل کیا جاتا ہے، وہاں پہ کبھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ کسی مذہبی وجہ سے کوئی ایسے حالات کا کوئی ذمہ دار احمدی ہیں یا کوئی اور ہے. لیکن کیونکہ آج تک وکلا ہوں، جج ہوں، سیاستدان ہو، جرنیل ہوں، کوئی بھی ہو، انہوں نے اپنی غلطی نہیں مانی، انہوں نے ملبہ جو ہوتا ہے کسی دوسرے کمزور کے اوپر ڈالنا ہوتا ہے. اور یہ روایت چلتی آ رہی ہے، چلتی جا رہی ہے. اس کو تبدیل اس لیے نہیں کر پاتے کہ ظاہر ہے ان کے بڑے بھی یہی کام کرتے تھے. پھر یہ اگر تھوڑا بہت پڑھ بھی یہ، لیکن گھروں میں جو باتیں ہوتی انہوں نے اسی پہ چلنے کا عزم کیا ہوا ہے. اپنی سوچ، اپنے دماغ سے کام لینا نہ تو ان کے بس میں ہے اور نہ یہ لینا چاہتے. اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی ایسے صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، شاید میں ذاتی طور پہ بھی ایک آدھے کو جانتا ہوں، کہ وہ سمجھدار تھے مگر وہاں بیٹھ کے ان کی باتیں سنتے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کانفرنس کا یا ان اس طرح کے پروگراموں کا کہ فساد اور انتشار پھیلانا اور لوگوں کو پریشان کرنا. اگر آپ آئین کی بات تھوڑی سی بھی کر لیں کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارا دن ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ آپ آئین کے مطابق نہیں آئے، آئین کی فلاں شک جو ہے 45 فارم 47 فارم، وہ کہتے آپ نہیں آئے، وہ کہتے آپ نہیں آئے. آئین کے مطابق ہمارے جج جو ہیں وہ آپ سب کے علم میں کس طرح وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور بھی جو طاقتور لوگ ہیں اداروں کے وہ کس طرح آئین کی دجیاں اڑا کے وہاں پہ پہنچتے ہیں. مگر وہاں پہ کسی کو آئین کی فکر نہیں، جہاں پہ ہونی چاہیے، جہاں پہ آئین کا خیال رکھنا چاہیے. آئین کے مطابق یہ لوگ حلف اٹھاتے ہیں جو پارلیمنٹ میں 75 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں آ کے، مگر آئین کا وہاں پہ میرا خیال کسی کو پتہ نہیں. آپ دیکھتے ہیں آئے دن پارلیمنٹ میں کئی بل پاس ہوتے ہیں، وہاں پہ اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں لکھا کیا ہے، اور میرا نہیں خیال اس پہ کبھی بحث ہوئی ہو جو آئین کے مطابق ہونی چاہیے کسی بھی بل کے اوپر. وہاں پہ افراتفری میں 2 نمبری طریقے کے ساتھ بل پاس کروائے جاتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کر کے بل پاس کروائے جاتے ہیں، لوگوں کو خرید کر بل پاس کروائے جاتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کر بل پاس کروائے جاتے ہیں، دھمکیاں لگا کر بل پاس کروائے جاتے ہیں. پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ جب یہ بل پاس ہو جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ عوام کی سہولت کے لیے کوئی بل پاس ہوئے ہیں یا ملک کے فائدے کے لیے ہوئے. کوئی آپ کو نظر نہیں آئے کبھی کوئی بل پاس ہوگا 50 کروڑ تک اگر کسی نے ڈاکہ ڈال لیا سیاستدان نے یا کسی جج نے یا جس نے بھی، تو اس کا حساب نہیں ہوگا، اس سے اوپر کا ہوگا. اب آئین جن لوگوں نے بنایا ہوا ہے ان کی سوچ دیکھے، ان کی حالت دیکھے، اور جن لوگوں نے اس سے پہلے آئین کے لیے بڑی اپنی طرف سے تو بڑا کارنامہ انجام دیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہر پروگرام میں آپ سنتے ہیں ان کی حالت جس طرح ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی اور جس طرح ان کی اموات ہوئی وہ آپ سب کو پتہ ہے. لیکن کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑھ چڑھ کر ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہیں اور قربانی بھی دے رہے ہیں. اب 20 کروڑ عوام کا حق کی جہاں تک بات ہے، آئے دن اس طرح کی ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہیں سوشل میڈیا پہ، کبھی کوئی کسی کا حق کھا گیا، کبھی بے نظیر انکم سپورٹ وہ کوئی ہضم کر گئی بیگمات جا کے شاپنگ کر لی، کبھی کسی سے پوچھ لو کہ جناب یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، وہاں پہ آئین پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے. فرض کرے قمر جویل باجوہ سے کسی نے پوچھ لیا صحافی نے کہ یہ 12 ارب کہاں سے آئے ہیں، وہ 12 ارب جس کے پاس آئے ہیں اس کا قصور نہیں، آئین یہ کہتا ہے جس نے پوچھا ہے اس کا قصور ہے. آئین کہتا ہے جناب آپ کو پوچھنے کا حق نہیں. یہ کون سا آئین ہے جس کی سمجھ ان لوگوں کو بھی نہیں آ رہی. ہمارا آئین انگلش میں لکھا ہوا ہے اور پاکستان میں 20 کروڑ میں سے میرا خیال ہے کہ بڑی تعداد ایسی ہوگی جس کو اردو بھی لکھنی پڑھنی ٹھیک طرح یہ سمجھ نہیں آتی ہوگی. آپ یہ چلے جائیں کسی بھی علاقے میں
جنوبی پنجاب ہے یا اور بھی علاقے ہیں، وہاں پہ پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ تعلیم چیز کیا ہے۔ میں ایک کافی دیر پہلے ایک بندے کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، پورا آدمی تھا 70-75 سال کا شاید ہوگا، وہ کہتا ہے میں آج تک ٹرین پہ نہیں بیٹھا، پوری عمر گزر گئی، سرگودے کا کوئی علاقہ تھا، کوئی گاؤں تھا وہاں کا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو وہاں پہ حالات بنے ہوئے، آئین ان کا یہی ہے جی، وڈیرا جو کہتے اس گاؤں کے لیے وہی آئین ہو جاتا ہے، چودھری جس گاؤں کا ہے جو وہ کہہ دے وہی آئین ہو جاتا ہے، وہ کہہ دے احمدی کو مارنا ثواب ہے، مولوی کہہ دے تو مولوی کی بات ہی آئین ہو جاتی ہے۔ یہ حالت ہے آئین کی، وہ قوانین کا دور دور تک کا نام و نشان نہیں۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا کسی کے اوپر ایک FIR درج کی، وہ تو زندہ تھا اور ایک اور بندے کا ساتھ نام ڈالا ہوا تھا، تو وہ 6 ماہ پہلے دنیا سے جا چکا تھا۔ یہ حالت جس ملک کی ہو، جس ملک میں صرف انتقام کی سیاست، مذہبی طور پہ آپ صرف انتقام کے لیے نفرت امیز تقریریں کریں اور لوگوں کو یہ کہے کہ جناب ان کی شریعت ختم ہونی چاہیے، اور پھر یہ اپیل کس سے کی جا رہی ہے؟ فضل الرحمان سے اور جو 2-4 علماء ان کو آپ اس پر یہ بات چیت کریں، ان کی جو شریعت ہے، نیشنلٹی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ختم کر دی جائے۔ اگر پاکستان کے جو بانی تھے قائد اعظم، ان کی سوچ دیکھے اور ان کی سوچ دیکھے تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا، شاید قائد اعظم کے جاتے ہی وہ پاکستان جو ہے وہ پٹری سے اتر گیا، اور پھر اترتا آئین کی یہ حالت بنا دی گئی ہے، قوانین کی یہ حالت بنا دی گئی ہے کہ جو سیاستدان ہیں، جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں، جو جج ہیں، وہ امیر ہوتے گئے، ملک غریب ہوتا گیا، عوام غریب ہوتی گئی، عوام کے اوپر ہر وہ بوجھ ڈال دیا گیا جو برداشت بھی نہیں کر سکتے، اور پھر یہ اوپر سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہا ہے، اور قوموں پہ سختی آتی رہتی، اس طرح کے ملے جلے الفاظ جو ہیں وہ پھر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جب آپ سے ایک سوال ان لوگوں سے، شریعت ختم کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ شریعت اگر آپ جرمنی کی لیتے فرض کرے تو پہلے پاکستان کی ختم کروانی پڑتی۔ کئی ممالک ہیں وہ ایک ہی شریعت رکھ سکتے ہیں، کئی جگہ پہ ڈبل ہو جاتی۔ تو آپ جو یہ لوگ یہاں پہ تقریریں کر رہے ہیں، ان کو کسی یورپین ممالک کی جتنے بھی اہم بشریت لے دیں، یا امریکہ، کینیڈا، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک، تو پھر ہی آپ ختم کر سکیں گے۔ تو اس طرح کی بونگیاں آنکھیں مارنی، اپنی طرف سے بتانا کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے، ہم بڑے سمجھدار ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ وہاں پہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ احمدی ہیں ان کو تنگ کرنا اور ان کے لیے مشکلات پیدا کرنا۔ لیکن جو قائد اعظم کا پاکستان تھا وہ یہی تھا کہ تمام شہری جو ہیں ان کے حقوق جو ہیں وہ پاکستان میں برابر ہے۔ یا تو کسی طرح بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ قائد اعظم کے بعد جو احمدی ہے وہ فرقہ جو ہے وہ وجود میں آیا، یہ تو پہلے وجود میں آیا ہوا تھا۔ قائد اعظم کی زندگی میں ہی یہ سب کے علم میں ہے کہ جو وزیر خارجہ تھے وہ ایک احمدی تھے، سر ظفر اللہ خان۔ تو پھر اس وقت قائد اعظم نے کیوں نہیں اس طرح توجہ دلائی؟ قائد اعظم نے اس وقت کیوں نہیں بتایا جناب کہ یہاں پہ ان کی شریعت اور ہوگی، پھر ان کو انڈیا میں رہنے دیتے، کہتے ہیں کہ وہاں کی شریعت آپ کو نہیں مل سکتی۔ تو یہ جہلوں والی باتیں آگے کرنا اور اس کے نتیجے جو نکل رہے ہیں وہ آپ سب کے علم میں کہ آج بھی ہم ایک قوم نہ بن سکے۔ یہ الفاظ ہر پروگرام میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو بنیادی چیز ہے وہ ضروری ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کس طرح اور کون کون سے طریقے کے ساتھ اس قوم کا بیڑا غرق کیا۔ سیاستدان نے بھی، مذہبی علماء نے بھی، مذہبی جو بھی آپ کے رہنما انہوں نے بھی، ہر بندے نے کسر نہیں چھوڑی۔ اور وہ بھی آپ آج کے حالات کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو پاکستان کی عزت ہے، قدر ہے دنیا کے دوسرے ممالک میں، وہ کس نظر سے گنی جاتی، کس نظر سے دیکھی جاتی، کون سے نمبر پہ ہم آ رہے ہیں انسانی حقوق میں،
कौन से नंबर पे हम आ रहे हैं जस्टिस में, कौन से नंबर पे हम अखलाकी तौर पे देखे जाते हैं या इंसानी तौर पे। ये मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत के साथ साथ जहालत है, तालीम है, और जिसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं। आप जाली डिग्रियाँ, जाली जज, जाली हर चीज़, जाली पायलट, जाली वकील, जाली दवाइयाँ, जाली खुराक, इसके बाद रिजल्ट आप इंतज़ार कर रहे कि असली निकले। क्या बात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, 9 बज़ टीवी इंटरनेशनल की नशरियात आप यूट्यूब पर भी देखते हैं, लेकिन लोग समझते हैं शायद जो टिकटॉक पे हमारे प्रोग्राम है वही सब कुछ है, लेकिन जो सही प्रोग्राम होते हैं पाकिस्तान के मतलब हो या और भी जो भी हालात हैं दुनिया में चल रहे, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, वो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। तो हमारे सब्सक्राइबर कोई 89,500 के करीब है। अभी हमें 1 लाख करने के लिए 10,500 लोगों की ज़रूरत है। जो भी लोग हमारे दोस्त टिकटॉक पे हैं, फेसबुक पे हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है 9 बज़ टीवी इंटरनेशनल, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो उससे ये होगा कि आप एक अच्छे प्रोग्राम भी देख सकते हैं, हमारी हौसला अफजाई भी होगी, और फिर अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हमें यूट्यूब की तरफ से सिल्वर कार्ड भी मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह तवज्जो देंगे, हमारे साथ जुड़े रहें, और आपको हम बताएंगे दुनिया के हालात, ताज़ा सूरत हाल। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।